So next is applications of DNA barcoding. ہم ڈسکس کریں گے where this DNA barcoding is applied. ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کریں گے. آئیڈینٹیفیکیشن آف اسپیشیز. ڈی این اے بارکوڈنگ میں جو بارکوڈ والا ریجن ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی کر کے سیکوینس کر کے اس پرٹیکولر اسپیشیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. تو جو پہلے مارفولوجیکل فیچرز کی بیس کے اوپر اسپیشیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا، اب اس کے بجائے جو ڈی این اے بارکوڈ والا جو سیکوینس ہے اس کو یوز کر کے اسپیشیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. This DNA barcoding can also be used for sustaining natural resources. How? Now, illegal trade of various products may be identified to conserve natural resources. ہمیں پتا ہے کہ بعض اسپیشیز انڈینجرڈ ہوتی ہیں، ان کی جو ہنٹنگ ہے، ان کی کیلنگ ہے، وہ الو نہیں کی جاتی ہے، مگر جو اللیگل ہنٹنگ ہوتی ہے لوگ اس میں ان کو ہنٹ کر کے ان کو سیل کرتے ہیں، اس سے وہ دے ارن منی، دے ارن ڈفرنٹ ٹائپس آف بینیفٹس فرام دوز. جب ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ظاہر ہے پھر ان کو فائن کر کے اس پروسیس کو روکا جا سکتا ہے. سو جو نیچرل ریسورسز ہوتی ہیں ان کو سسٹین کرنے میں بھی ڈی این اے بارکوڈنگ جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے. سملرلی it helps in identification of vector species. Vector species جو ہیں کسی بھی پیتھوجن کے لیے کون کون سی ہوتی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ہمیں کیا ہوگا، that will help in the control and prevention of various diseases. اس کے ساتھ ساتھ ڈی این اے بارکوڈنگ also helps in monitoring of food and water quality. فوڈ کے اندر یا واٹر کے اندر جو ڈفرینٹ پیتھوجنز ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی ہمیں ڈی این اے بارکوڈنگ ہیلپ کرتی ہے. ہم واٹر سیمپل لے کے، فوڈ سیمپل لے کے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اگر کوئی مائکروب ہے، ان کے اندر اگر کوئی پیتھوجن ہے تو اس کا جو ڈی این اے بارکوڈ ہے وہ کسی نون اسپیشیز کے ساتھ اگر وہ میچ کر جاتا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر یہ کنٹامنیشن موجود ہے. تو ظاہر ہے ہم اس سے واٹر یا فوڈ کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس کو مانیٹر کرنے میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. سملرلی دس کین آلسو بی یوزڈ ان پروٹیکشن آف انڈینجرڈ اسپیشیز. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ہم نیچرل ریسورسز کو سسٹین کرنے میں سو انڈینجرڈ اسپیشیز کی پروٹیکشن میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللیگل جو ہنٹنگ ہوتی ہے اس میں لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کو سے وہ ڈفرینٹ طرح کے جو پروفٹ ہے وہ ارن کرتے ہیں. تو ہم اینیملس کی سکنز، ان کے فلیش سے ڈی این اے آئسولیٹ کر کے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹ، یہ فلیش کس اینیمل کا ہے، یہ سکن کس اینیمل کی ہے، اور اس طرح انڈینجرڈ اسپیشیز کو پروٹیکٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ ملتی ہے. دس از نیو ایونیو فار ٹیکسانومسٹ. تو پہلے بھی ہم جیسے کئی جگہ ڈسکس کیا کہ انسٹیڈ آف مارفولوجیکل بیسس ہم جو ڈی این اے بارکوڈ ہے اس کو یوز کر کے اسپیشیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو ٹیکسانومسٹ کے لیے ایک نیا ایونیو ہے. انسٹیڈ آف ہوللی ریلائنگ آن ون اسپیکٹ، اب وہ اس کو بھی وہ یوز کر سکتے ہیں. دس ڈی این اے بارکوڈنگ کین بی یوزڈ ان کنٹرولنگ پیسٹ. تو ان ایگریکلچر ڈفرنٹ پیسٹ وی نو دے کاز ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیزیزز. اس سے ظاہر ہے ان کراپس میں ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اگر وہ اینیملس میں ہیں تو وہاں ان کی پروڈکشن وہ کم کرنے کا باعث بنتے ہیں. ہم ان ایگریکلچرل پیسٹ کو، چاہے وہ کمپلیٹ اسپیسیمن نہ ہو، ان کی کوئی ڈیولپمنٹل اسٹیج ہو، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیسٹ کون سا ہے اور ان کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے وہ جو ایگریکلچر کی جو ایگریکلچر کراپ ہوگی، جو کوئی اینیمل ہوگا، اس کی پروٹیکشن کو انہینس کرنے میں ہمیں یہ ٹیکنیک بھی ہیلپ کرتی ہیں. اسی طرح جو ہیلتھ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی اتھینٹیکیشن کے لیے بھی اس ٹیکنیک کو یوز کیا جاتا ہے، اور اس سے ظاہر ہے اوور آل جو ہیلتھ اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں ان کو امپروو کرنے میں بھی، ان کو مانیٹر کرنے میں بھی
یہ جو ٹیکنیک ہوتی ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے.